ترکی کے شہر استنبول میں موجود 1500 سال پرانی عمارت جسے لوگ آیا صوفیہ یا بلیو موسک کے نام سے جانتے ہیں۔ آیا صوفیہ عمارت کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور اس عمارت کو کس نے تعمیر کروایا تھا؟ یہ اصل مسجد ہے یا گرجا گھر، اور اس پر مسلمانوں کا حق ہے یا عیسائیوں کا؟ یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہسٹورک ہیوز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آیا صوفیہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی حکمت خداوندی کے ہیں۔ یہ عمارت مشرقی آرتھوڈاکس کا گرجا گھر ہوا کرتی تھی جسے 1453 میں فتح قسطنطنیہ کے بعد عثمانی ترکوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ 1935 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے آیا صوفیہ کے گرجے اور مسجد کی حیثیت کو ختم کر کے اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا تھا۔ آیا صوفیہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے اور تاریخ عالم کی عظیم ترین عمارتوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے سن 532 میں اس عمارت کو تعمیر کروایا تھا۔ اس وقت استنبول کا نام قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ، جسے آج دنیا استنبول کے نام سے جانتی ہے، سید الانبیاء کی زبان مبارک سے اس شہر کا ذکر کئی حوالوں سے ہوا ہے۔ یہ شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کی حقانیت کا حامی ہے۔ یہ شہر ایک بار مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور سیدنا امام مہدی کی حکومت میں فتح ہونے والا آخری شہر یہی ہوگا۔ یہ قسطنطنیہ جو اس وقت استنبول کہلاتا ہے، اس کی ایک عمارت آیا صوفیہ گزشتہ 1500 سال سے تاریخ کے لاتعداد مناظر دیکھ چکی۔ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا ہے۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا، اور اس میں بلقان، یونان، ایشیا کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پیٹریارک کہلاتا تھا۔ اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم ہوا کرتا تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اسی کی زیر نگی تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت، جس کا مرکز روم تھا، وہ رومن کیتھولک کلیسا فرقے کی تھی، اور مشرقی سلطنت آرتھوڈاکس کلیسا فرقے کی تھی۔ آیا صوفیہ کا چرچ آرتھوڈاکس کلیسا کا عالمی مرکز ہوا کرتا تھا۔ نصف مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہوں میں شمار کرتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لیے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا کے مقابلے زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، اور اس کے نام پر ہی شہر کا نام بازنطین سے قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال پہلے تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اب بھی آرتھوڈاکس کلیسا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسائے قسطنطنیہ لکھتا ہے۔ قسطنطین نے اس جگہ 360 عیسوی میں لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی میں یہ کلیسا جل گیا تو اس جگہ جسٹینین اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر میں 10,000 مزدوروں نے حصہ لیا اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچہ آیا۔ اس کی تعمیر میں بادشاہ نے دنیا کے سب سے مہنگے ترین سنگ مرمر کا استعمال کیا۔ تعمیر میں دنیا کے خاص مثالیں استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نذرانے پیش کیے، اور روایت ہے کہ جب جسٹینین اول اس کی تکمیل کے بعد پہلی مرتبہ اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ تھا۔ جب 1453 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی، تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اس کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں عورتوں، بچوں، پادریوں اور راہبوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ زمانہ دراز سے لاہوتی عمارت سمجھتے تھے۔
یہ سب ایک الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں موجود عیسائیوں کا ہجوم آخری وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہوئے اور سب کے جان و مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اس دن فتح ہوئی اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے۔ اس بڑے چرچ کے ساتھ جو تہمات اور باطل عقیدہ وابستہ تھے انہیں بھی ختم کر دیا گیا اور سلطان نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا، اس میں موجود تصاویر کو مٹایا گیا یا چھپایا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دیے گئے۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ نماز ادا ہوتی رہی۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت باغ اور اس کے بعد ایک مرکزی دروازہ ہے۔ اندر ایک وسیع ہال ہے اور اس عمارت میں 170 ستون ہیں۔ عمارت میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے 1935 میں مسجد میں نماز بند کر کے مسجد کی حیثیت ختم کرتے ہوئے اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ 31 مئی 2014 کو ترکی کے نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں ایک مہم چلائی جو آیا صوفیہ کو مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کے تائیدی دستخطوں کو جمع کیا ہے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے مشورہ دیا کہ ابھی آیا صوفیہ کو مسجد بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کی منظوری دے دی اور میوزیم کو منسوخ کر کے باضابطہ سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ کر دیا گیا۔ ترکی صدر رجب طیب اردوغان نے مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیے۔ اس عمارت کو اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے۔ یونیسکو نے ترکی سے کہا تھا کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل نہ کرے۔ ترکی صدر رجب طیب اردوغان اس عمارت کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 1934 کا کابینہ کا فیصلہ، جس میں اس عمارت کی مسجد کی حیثیت کو ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا، وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ ترکی کے نوبل انعام یافتہ مصنف اورہان پامک نے کہا کہ آج لاکھوں سیکولر ترک اس فیصلے پر رو رہے ہوں گے، لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔